ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اخلاق تواضع، عاجزی، معاف کرنا، غصے کو پینا، کسی کو حقیر نہ سمجھ، لوگوں کی اچھائیاں دیکھو، کمیاں نہ دیکھو بھائی، ہر ایک میں اچھائیاں بھی ہیں، ہر ایک میں کمیاں بھی ہیں، کس میں کمی نہیں ہے بھائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جنازہ لایا گیا، آپ جنازہ پڑھانے کے لیے آگے ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سامنے آ گئے، آپ نے اس کا جنازہ نہیں پڑھانا، کیوں؟ انہو رجل فاسق، یہ بڑا فاسق فاجر آدمی، جس نے ایسا کیا ویسا کیا، آپ جنازہ مت پڑھائیں۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کبھی کوئی خیر کا، اچھائی کا، نیکی کا کام کرتے دیکھا ہے؟ کبھی کوئی نیکی کا کام؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، حضور میں نے دیکھا حرس لیلۃ فی سبیل اللہ، ایک رات ہی اللہ کے راستے میں پہرا دے رہے تھے۔ اللہ کے نبی آگے بڑھے اور آپ نے جنازہ پڑھایا اور پھر ان کو دفن کیا اور قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا لوگ تیرے بارے میں سمجھتے ہیں کہ تو جہنمی ہے اور میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے۔ ہاں، کیسے خوبصورت اخلاق سیکھا ہے، لوگوں کے کام آؤ۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ اس وقت تک اپنے بندے کی مدد میں لگے رہتے جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ تلاش کرو کون ضرورت مند ہے، لوگوں کے چہرے پڑھو، لوگوں کی ضرورتوں کا اندازہ لگاؤ، کہنا نہ پڑے، کسی کو آ کے کہنا نہ پڑے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں ہیں اور اعتکاف میں ہیں، اعتکاف بھی، اور کہاں مسجد نبوی کا، ایک شخص کو دیکھا، اس کے پاس گئے، وہ نہیں آیا، یہ خود گئے اور جا کے انہوں نے کہا کہ مجھے تم پریشان لگ رہے ہو۔ کیسی بات، وہ نہیں آیا کہ حضرت میں پریشان ہوں میری کوئی مدد کریں، نہیں، انہوں نے اس کے چہرے سے اندازہ لگایا کہ تم مجھے پریشان لگ رہے ہو۔ انہوں نے کہا واقعی میں پریشان ہوں، آپ صحیح سمجھے، میں بڑا پریشان ہوں۔ کیوں؟ فلاں آدمی کا میرے پر حق ہے۔ یہ ہے جب ایمان بنتا ہے نا، آدمی کو فکر لگتی ہے کہ میں نے لوگوں کے پیسے دینے، میں کیسے دوں؟ لوگ اس کے پیچھے نہیں پھرتے، وہ پھرتے، اس کو فکر لگی ہوتی ہے میں نے لوگوں کا حق اتارنا ہے، کہ فلاں آدمی کا میرے پر حق ہے۔ اور اللہ کے نبی کی قبر کی طرف اشارہ کیا، اس قبر والے کی عزت کی قسم میں اس حق کے ادا کرنے پر قادر نہیں ہوں، اس لیے پریشان ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم کہو تو میں تمہاری سفارش کروں، میں چلوں، میں اس سے جا کے بات کروں۔ انہوں نے کہا جی بڑی مہربانی ہو۔ جوتا لیا، مسجد سے نکلے اور چل پڑے۔ انہوں نے کہا حضرت آپ تو اعتکاف میں تھے، آپ بھول گئے اپنا اعتکاف؟ فرمایا نہیں نہیں، میں بھولا نہیں، مجھے یاد ہے میں اعتکاف میں تھا، پھر بھی اعتکاف چھوڑ کے نکل آیا۔ پتہ کیوں نکلا ہوں؟ پتہ کیوں نکلا ہوں؟ اللہ کے نبی کی قبر کی طرف اشارہ کیا، میں نے اس قبر والے سے سنا ہے اور ابھی زمانہ زیادہ نہیں گزرا، اور یہ کہہ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ آپ نے فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے چلے پھرے کوشش کرے، یہ اس کے لیے 10 سال کے اعتکاف سے افضل ہے۔ کون 10 سال کا اعتکاف کر سکتے بھائی؟ کیسا خوبصورت دین ہمارا، لوگوں کے کام آؤ، لوگوں کو نفع پہنچاؤ اور تم لوگوں کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ تمہارے کام پر کسی پہ ظلم نہ کرنا، ہمارا دین کیا سکھاتا ہے؟ جانور پر بھی ظلم نہ کرنا۔ حدیث میں 2 قصے آتے ہیں بڑے عجیب۔ ایک عورت تھی فاحشہ، بد کردار، کتے کو دیکھا پیاسا ہے، کنویں کے پاس کھڑا ہانپ رہا پیاس سے، اپنا دوپٹہ اتارا، جوتا باندھا اور دوپٹے کو کنویں میں لٹکایا اس فاحشہ عورت نے، اور کتے کو پانی پلا دیا۔ اللہ نے فاحشہ عورت کی کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے مغفرت فرما دی۔ ایک نیک عورت تھی، نیک عورت، کس پر ظلم کیا؟ جانور پر، انسان پر نہیں، بلی پر۔ بلی کو باندھ دیا، اسے چھوڑا نہیں کہ کچھ کھا لے اور کھانے کو کچھ ڈالا نہیں، بلی بھوکی مر گئی۔ اللہ نے نیک عورت کو جہنم میں ڈال دیا بلی کو بھوکا رکھنے کی وجہ سے۔ اور بلی پر بھی، جانور پر بھی ظلم نہ کر۔ ایک حدیث میں آتا ہے اگر کسی نے چڑیا کو ذبح کیا اور پھینک دیا، قیامت کے دن یہ چڑیا اس کو پکڑے گی کہ اللہ پوچھ اس سے جب اس نے مجھے کھانا نہیں تھا تو مجھے ذبح کیوں کیا اس نے؟
ہم تو جانور پر بھی ظلم. ہمارا کیسا خوبصورت دین ہے. ایک اللہ کے نبی نے فرمایا ایک آدمی جا رہا تھا, راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک درخت کی شاخیں ہیں جو راستے میں جھکی ہوئی ہیں, جس سے گزرنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے. یہ اپنی سواری سے اترا اور شاخیں کاٹ دیں تاکہ گزرنے والوں کو آسانی ہو جائے. اللہ نے اس عمل کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی. کیسا خوبصورت تھی. لوگوں کے کام آؤ, ظلم نہ کرنا. دو گناہ ہیں جن کی پکڑ دنیا میں آتی ہے, بہت جلدی آتی ہے. ایک ماں باپ کی نافرمانی, دوسرا کسی پر ظلم. ایک شخص دونوں ہاتھ کٹے ہوئے بازار سے گزر رہا ہے اور چیختا بجا رہا ہے, لوگوں مجھے دیکھو اور میرے سے عبرت حاصل کرو, کبھی کسی پر ظلم نہ کرنا. اے لوگوں مجھے دیکھو اور عبرت حاصل کرو, دیکھو کبھی کسی پر ظلم نہ کرنا. یہ کہتا ہوا جا رہا ہے. ایک آدمی آیا کہ بھی کیا مسئلہ ہے. انہوں نے کہا میں بڑا طاقتور تھا, میں نے ایک آدمی کو دیکھا مچھلی شکار کر کے لے جا رہا ہے اور مجھے مچھلی بڑی پسند آئی, بڑی خوبصورت مچھلی. میں نے جا کے اس کو پکڑا کہ مچھلی مجھے دو. انہوں نے کہا بھائی یہ میرے بچوں کی روزی ہے, یہ میرے بچے بھوکے ہیں, یہ میرے بچوں کی روزی ہے, یہ میرے سے مت لے. انہوں نے کہا نہیں, یہ مچھلی مجھے پکڑاؤ. اس کو 2-3 لگائیں, مچھلی اس سے چھینی اور گھر آیا, اس کو پکایا, اسے کھایا, بڑا مزہ آیا. تھوڑے دنوں بعد میرے انگوٹھوں میں درد شروع ہوا. میں طبیب کے پاس گیا, اس نے کہا زہر پھیل رہا, یہ دونوں انگوٹھے کاٹنے پڑیں گے ورنہ ہاتھوں میں آئے گا. ہاتھ انگوٹھے کٹ گئے, پھر وہ درد ہاتھوں میں آیا. پھر کیا, اس نے کہا یہ زہر ہاتھوں میں آ گیا ہے, یہ کاٹنے پڑیں گے ورنہ کلائیوں میں جائے گا. ہاتھ کٹ گئے, پھر وہ درد کلائیوں میں آیا. میں پھر طبیب کے پاس گیا, اس نے کہا زہر کلائیوں میں آ گیا, یہ ہاتھ کلائیاں کاٹنی پڑیں گی ورنہ اوپر تک جائے گا. کلائیاں کٹ گئیں, پھر درد ہوا, پھر میں طبیب کے پاس گیا. اس نے کہا صحیح صحیح بتاؤ, یہ کوئی بیماری نہیں لگتی, یہ کسی کی بد دعا لگتی ہے. تم نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے اس طرح ایک مچھلی والے سے مچھلی چھینی, اس کے بعد یہ کام شروع ہوا. انہوں نے کہا جا اس کو تلاش کر اور اس سے معافی مانگ ورنہ تیرا سارا جسم گل جائے گا. کہتا میں نکلا اس کی تلاش میں, مارا مارا پھرتا رہا. ایک دن مجھے وہ نظر آیا, میں اس کے پاؤں پڑ گیا کہ تیری مہربانی ہے, مجھے معاف کر دے. انہوں نے کہا تو کون ہے؟ انہوں نے کہا تیرے سے جس نے مچھلی چھینی تھی پتہ ہے؟ کہ ہاں ہاں ایک نے مچھلی چھینی, کہ میں ہوں, میں تیرا مجرم ہوں, میں نے تیرے سے چھینی تھی, مجھے اللہ کے لیے معاف کر دے. اس نے کہا مجھے غصہ تو بہت, میں نے معاف تو نہیں کرنا, لیکن تیری حالت کو دیکھ کے مجھے ترس آتا ہے, جا میں تجھے معاف کر دوں. انہوں نے کہا جب میں نے مچھلی چھینی تو نے کیا کہا؟ کہ میں نے یہ کہا تھا کہ اے اللہ میں کمزور ہوں, تو کمزور نہیں ہے. یہ بڑا طاقتور بنا پھرتا ہے, اے اللہ تو میری طرف سے اس سے بدلہ لے. اس لیے کیا فرمایا, مظلوم کی بد دعا سے بچنا, مظلوم کی بد دعا سے بچنا. جب وہ کچھ نہ کر سکے گا تو بد دعا تو دے گا, اور اس کی اور اللہ کے درمیان کوئی حائل رکاوٹ کوئی نہیں ہے, اور رکاوٹ کوئی نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ خود لینا جانتے ہیں, ڈرو ان لوگوں سے جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں. ہمارا دین کیا سکھاتا ہے؟ وہ ظلم نہ کر. ہاں, معاشرہ جنت بنے گا, ملک کا, محلے کا, خاندان کا, جہان کا, سارا معاشرہ خوبصورت بنے گا. کب؟ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والی تعلیمات زندہ ہوں گی.